اپنے سبھی سننے والے خواتین و حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتی ہوں آج کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ حوالوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ معرکہ کربلا کا 8واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ کچھ دیر بعد بوڑھی عورت نے پھر کہنا شروع کیا، میرے بچوں، حضرت حسن کی نیک خیالی ان کی تقریر سے ظاہر ہو گئی تھی، لیکن بد باطن اور ہلاجو ان کی یہ تقریر سن کر بھڑک اٹھے۔ ان بدبختوں نے حضرت حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کچھ خارجی بھی ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان سبھی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنا شروع کیا۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس سے روکنا چاہا تو ان سبھی نے مار دھاڑ شروع کر دی، اور ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن حضرت حسن کے خیمے میں گھس کر گالیاں دینا اور کافر کہنا شروع کر دیا۔ اسی پر بس نہ کیا بلکہ اتنی گستاخی کی، حضرت حسن کا لباس تار تار کر ڈالا۔ جب خارجیوں کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو حضرت حسن نے فرمایا، لوگو، سرکشی اور گستاخی نہ کرو، میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناتی ہوں۔ لیکن ان بدبختوں کے دلوں اور آنکھوں پر گمراہی کی مہر لگ چکی تھی۔ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی وہ ظلم پر اتر آئے تھے۔ ان بدذاتوں نے خیمے کی تمام چیزیں لوٹ لی تھیں، پر اس پر امام نے انہیں کچھ نہ کہا اور خاموش رہے۔ اتفاق سے ربیع اور ہمدان قبیلوں کو خارجیوں کے ظلم کی اطلاع ہو گئی۔ ان دونوں قبیلوں کو حضرت حسن سے بڑی محبت تھی۔ ان کے لوگ دوڑ کر حضرت حسن کے پاس آئے۔ بدمعاش خارجی ان کی شکلیں دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حسن آباد سے مدائن کی اور روانہ ہوئے۔ فوج بھی آپ کے ساتھ چلی، خارجی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں جا رہے بن قبضیہ خارجی نے موقع پا کر حضرت حسن پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ کی ران پر گھاؤ آیا۔ لوگ آپ کو اٹھا کر مدائن کے وائٹ ہاؤس میں لے گئے اور وہاں آپ کا علاج شروع ہوا۔ چونکہ حضرت حسن بڑے رحمدل اور بامروت آدمی تھے، اسی لیے عام طور پر لوگوں کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ لیکن خارجیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو بے وجہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا۔ آپ کا بھلا چاہنے والوں کو ان سے دشمنی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں عبداللہ بن حنظل اور عبداللہ بن تیبان نے زرہ بن قبیضہ خارجی کو اس بدلے میں قتل کر ڈالا کہ اس خارجی نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو گھائل کیا تھا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، زرہ کو فضول قتل کیا گیا ہے، اگرچہ اس نے تو مجھے گھائل کیا تھا، لیکن خدا کی قسم مجھے اس سے کوئی دشمنی نہ تھی، میں اسے معاف کر دیتا۔ حضرت حسن کوفیوں کی ذاتی اور سنگدلی دیکھ کر بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے ہمدردوں سے کہا، میرے بزرگ و محترم باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں پر اعتبار کیا، ان کے لیے مدینہ منورہ چھوڑا، کوفہ میں آ کر رہنا پڑا۔ کوفیوں کے کہنے پر چلے، لیکن انہوں نے ستایا، انہیں تکلیفیں دیں اور آخر کار انہیں شہید کر دیا۔ اب یہ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو دوستی کا دم بھرتے ہیں لیکن دشمنی کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ موجود ہیں تو بھلائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ان کے بھروسے پر میرے بزرگ باپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی لڑی، نقصان اٹھایا۔ اب اگر میں بھی معاویہ سے لڑوں تو مجھے بھی یہ لوگ نقصان پہنچائیں بغیر نہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ کر ہلاک ہوں۔ چونکہ حضرت حسن نے بات معقول کہی تھی، اسی لیے کوئی بھی چو و چرا نہ کر سکا۔ آخر حضرت حسن نے عبداللہ بن ہاشم کو، جو امیر معاویہ کا بھانجا تھا اور حضرت حسن کی فوج میں شریک تھا، صلح کا پیغام دے کر امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔ ابھی یہ قاصد امیر معاویہ کے پاس پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے کا دستہ، جس میں 12,000 سپاہی موجود تھے اور جس کا افسر قیس بن سعد تھا، انور نامی جگہ پر پہنچا۔ امیر معاویہ بھی اپنی 60,000 کی فوج لے کر وہاں آ گئے، لیکن انہوں نے قیس کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں خوریزی کرے، میں ایک قاصد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اس کی واپسی تک لڑائی ملتوی رکھی جائے۔ قیس نے اس بات کو منظور کر لیا۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو کچھ فوج دے کر مدائن کی اور روانہ کیا۔ جب وہ فوج مدائن کے سامنے پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ کر کہ یہ فوج لڑائی کے ارادے سے آئی ہے، اپنی فوج لے کر اس کے مقابلے کو نکلے۔ جب دونوں فریق کی صفیں تیار ہو چکیں تو عبداللہ بن عامر نے اپنی فوج کی صفوں سے نکل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے قریب آ کر بلند آواز سے کہا، عراق والو، میں لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا بلکہ صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا کر عرض کرو کہ خدا کے لیے لڑائی شروع کر کے مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ جب یہ پیغام حضرت حسن کی خدمت میں پہنچایا گیا تو انہوں نے عبداللہ بن عامر کو طلب کر کے پوچھا، صلح کس طرح ممکن ہے؟ عبداللہ نے عرض کیا، آپ کے ساتھ فوج میں وہی عراقی موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا، ان کے ساتھ غداری کی، انہیں دھوکہ دیا، ان کی نافرمانی کی، ان پر بھروسہ نہ کریں۔ حضرت حسن نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، ان کے بارے میں میری بھی یہی رائے ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مسلمانوں میں خونریزی روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیر معاویہ اور آپ دونوں میں سے ایک خلافت سے الگ ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے نہ حکومت کی خواہش ہے نہ دولت کی، اسی لیے میں خلافت سے الگ ہو جاتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ ارشاد فرمائیے۔ ایک یہ کہ امیر معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ دوسری یہ کہ پچھلی مخالفتوں کو بھلا دیں۔ تیسری یہ کہ ہمارے طرفداروں کو امان دے کر سب کی حفاظت کا اقرار کریں۔ بس یہی 3 شرطیں ہیں۔ ہاں، یہی شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں منظور ہیں، میں امیر معاویہ سے طے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، حضرت حسن کچھ شرطوں کے ساتھ خلافت سے ہٹنے کو تیار ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ امیر معاویہ نے پوچھا۔ عبداللہ نے 3 شرطیں تو وہی بیان کی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہی تھیں، لیکن ان کے علاوہ اپنی طرف سے ان شرطوں کو بڑھا دیا۔ نمبر 1، ہر سال آپ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لاکھ درہم سالانہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کریں۔ نمبر 2، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ نمبر 3، اہنواز اور فارس صوبوں کے ٹیکس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کریں۔ حضرت معاویہ نے ان شرطوں کو سن کر فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت نیک ہے، جو شرطیں بھی وہ پیش کریں مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر ایک سادہ کاغذ پر انہوں نے اپنی دستخط کر کے مہر لگا دی اور عبداللہ بن عامر کو دے کر کہا، حضرت حسن کی خدمت میں یہ کاغذ لے جاؤ اور میری طرف سے کہو کہ اس پر جو شرطیں چاہے لکھ دے۔ عبداللہ بن عامر وہ کاغذ لے کر چلے اور انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اب صلح میں کوئی شبہ نہیں رہا، دونوں بزرگ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب عبداللہ بن عامر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادہ کاغذ دے کر وہ تمام شرطیں بیان کیں جو انہوں نے امیر معاویہ سے طے کی تھیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے لیے تو میری ہی 3 شرطیں کافی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عامر اور دوسرے لوگوں نے سمجھایا تو انہوں نے اس سادہ کاغذ پر یہ شرطیں لکھ دیں۔ نمبر 1، حضرت حسن خلافت سے الگ ہو گئے اور خلافت امیر معاویہ بن سفیان کے سپرد کر دی گئی۔ امیر معاویہ کے بعد مسلمان جسے چاہے خلیفہ بنائیں۔ معاویہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ معاویہ کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا کریں گے۔ صوبہ اہواز کا ٹیکس ہر سال امیر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے رہیں گے۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے متعلق لوگوں اور ان کے طرفداروں کو امیر معاویہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، نہ ان سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ وہ جس شہر اور جس آبادی میں چاہیں گے رہیں گے، انہیں ان کی مرضی کے خلاف کہیں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ کوفہ کے بیت المال میں جو روپے اس وقت موجود ہیں وہ حضرت حسن کی ملکیت ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کا احترام کریں گے اور انہیں انعام اور تحفہ دینے میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس صلح نامے کے ہوتے ہی تمام مسلمان آپس میں مل جل گئے۔ امیر معاویہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔
عمرو بن عاص بھی ان کے ساتھ تھے۔ عمرو بن عاص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر کرنے کی درخواست کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر صلح کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ آپ کی اس تقریر کا عام مسلمانوں پر بہت اچھا اثر پڑا۔ سب کے دلوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ محبت اور عظمت قائم ہو گئی۔ لیکن خارجی جو بدبخت اور سنگ دل تھے، دبی زبان سے حضرت حسن کو برا کہنے لگے۔ یہ صلح سن 41 ہجری میں ہوئی۔ اتنا کہنے کے بعد بوڑھی عورت خاموش ہو گئی۔ سلیط نے کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں میں خوریزی روکنے کے لیے خلافت سے ہٹ جانا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس میں شک نہیں۔ بوڑھی عورت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بتایا، حضرت حسن صرف 6 مہینے ہی خلیفہ رہے۔ اتنا کہہ کر بوڑھی عورت خاموش ہو گئی۔